بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. حضرت سامعین ناظرین، اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو انسان بنا کر اپنے خاص برگزیدہ بندے اور اپنے حبیب سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. سامعین، ابھی ہم سب جس مہینے میں داخل ہیں یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ پاک کا خاص فضل ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے بارے میں خود اللہ پاک نے فرمایا، جو ہم نے ایک سورت پڑھی ہے. ابھی یہ سمجھنا ہے 2-3 باتیں، اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا. انسان اپنے عقل اور شعور کا استعمال کر کے نہ جانے کتنا ترقی کر گیا. الحمدللہ اس کے باوجود انسان نے سال رکھے، سال میں مہینوں کے نام رکھے، اور یہ مہینہ اللہ پاک نے خود اس مہینے کا نام رکھا ہے رمضان. ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. اب اس قرآن کی نسبت سے اللہ پاک نے اس مہینے کی برکات کو، اربارات کو اور ان کی رحمتوں کو بڑھا دیا، اضافہ کر دیا، اور اس کا جو رتبہ بڑھا ہے وہ رتبہ صرف قرآن پاک کی وجہ سے بڑھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ لیں شروع سے اب تک قرآن پاک کی نسبت جس کے ساتھ لگی ہے اللہ نے اسے چمکا دیا. قربان جائیں کالی کملی والے پر جنہوں نے قرآن پاک کی بوجھ کو، قرآن پاک کے بوجھ کو، قرآن پاک کو برداشت کیا اور ان کے بوجھ کو سنوارا اور لوگوں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر اس قرآن کو ہم اونٹ پر نازل کرتے تو وہ پاش پاش ہو جاتی. یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کو انسان پر نازل فرمایا، اور کس پر کیا؟ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اب دیکھ لیں ہمارے جسم پر، آپ کے جسم پر بہت سارے عمدہ کپڑے پڑے ہیں. اگر وہ کپڑا بازار میں کہیں روڈ پہ پڑا ہو، نالے میں پڑا ہو، تو اس کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں رہتی، ہاں وہ کپڑا کتنا ہی قیمتی ہو. لیکن وہ کیا بات ہے، معمولی سا کپڑا 20 روپے میٹر کا کپڑا اگر وہ قرآن پاک کے ساتھ لگ گیا اور وہ قرآن پاک جزویدان بن گیا، اور وہ جزویدان اگر کسی مسلمان کی نگاہ پڑ گئی، مسلمان کی نظر پڑ گئی، جزویدان اگر پڑا ہے روڈ پر، سڑک اور گلی محلے میں پڑا ہے، تو کوئی بے غیرت مسلمان ایسا نہیں جو اسے دیکھ کر چھوڑ دے. کیوں؟ اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ لگ گئی. معمولی کپڑا تھا لیکن وہ قرآن کے ساتھ چونکہ چپک گیا اور قرآن کے ساتھ لگ گیا تو اللہ نے اس کے رتبے کو بڑھا دیا. اور وہ قرآن اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل نہیں فرمایا. قرآن کی جو حروف ہیں، جو نقش ہیں، وہ نقش ہم کاغذ پر لکھے، چمڑے پر لکھے، کپڑے پر لکھے، کہیں بھی لکھے، اور اس کاغذ، جس کاغذ پہ روزانہ اخبار اشتہارات چھپتے ہیں، اور دیکھیے تقسیم کرنے کے بعد، دینے کے بعد لوگ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھ کے پھینک دیتے ہیں، تو یہ کاغذ ہے، اس پر بہت ساری قیمتی بات لکھی ہے، لیکن اس کو پھینک دیتے ہیں بچے، کھیل کود کے برباد کر دیتے ہیں. لیکن وہ کاغذ، اللہ اکبر، جس کاغذ پہ اللہ پاک کے کلام کے حروف نقش ہیں، جس کاغذ پہ اللہ کا کلام نقش ہے، اس کاغذ کا رتبہ بڑھ گیا. واہ واہ سبحان اللہ. وہ کاغذ جس پر قرآن کی آیتیں لکھ دی گئیں، وہ کاغذ جس پر قرآن کی صورتیں لکھ دی گئیں، وہ کاغذ جس پر قرآن کے پارے لکھ دیے گئے، اس کاغذ کی اہمیت اور اس کا رتبہ بڑھ گیا. معلوم یہ وہ قرآن کے حروف جس کے ساتھ لگ گئے، پیوست ہو گئے، اس کاغذ اور اس چیز کی اہمیت بڑھ گئی. اور قربان جائیں کالی کملی والے پر
جس کی امت کے وہ افراد، وہ لوگ، وہ احباب، وہ طالب علم جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ حروف کو، اللہ کے مقرب فرشتے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس آیت کو لے کر آئے، اور وہ آیت، وہ سورت، وہ پارے، وہ قرآن جس حافظ قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کی ہم کیا اہمیت دیتے ہیں؟ یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ ہم ایسے حافظوں کو، ایسے قاریوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اللہ کے پاس رتبہ اس کا بہت بڑا ہے، بڑی بات ہے۔ عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ قرآن کی نسبت جس کے ساتھ لگ گئی، اللہ نے اسے چمکا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بن گیا تو اس بچے کے والد کو، بچے کے ساتھ جو انعامات ہوں گے وہ ہوں گے، اس بچے کے والد اور والدہ کو اللہ پاک قیامت کے دن چاند سے زیادہ چمکیلا، سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائے، اور اس وقت اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اور اس وقت حسد کریں گے، افسوس کریں گے وہ لوگ جو اپنے بچے کو یا خود کو حافظ قرآن نہ بنا سکے۔ اگر وہ قرآن اور فرشتہ لے کر آتے، دوسرے ملائکہ لے کر آتے اور بات تھی، لیکن جو فرشتہ لے کر آیا وہ قرآن، وہ سید الملائکہ بن جاتا ہے، وہ فرشتوں کا سردار بن جاتا ہے۔ اور قربان جائیں کالی کملی والے پر کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، سب کے اوپر کوئی نہ کوئی صحیفے، کوئی نہ کوئی کتاب آئی، کوئی نہ کوئی احکامات آئے۔ اس کی امت اس کو محفوظ نہ کر سکی، اس کی امت اس کو قبض نہ کر سکی، اس کی امت اسے ضبط نہ کر سکی۔ اور اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جو اپنے سینے کے اندر اس سے پورے قرآن کو حروف بحروف، حرف بحرف، لفظ بلفظ، آیت بآیت اور سکنات حرکات کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، تو وہ سینہ جس سینے میں قرآن ہو، اور وہ سینہ جس سینے میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو، اس کے بارے میں خود فرمایا گیا کہ جس سینے میں کوئی آیت قرآنی نہ ہو وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے، کہ اس گھر کو تباہ و برباد ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی جس میں کوئی قرآن کی آیت نہ ہو۔ اور جس سینے میں قرآن کی آیت ہے، بتایا جاتا ہے کہ قبر کی مٹی بھی اسے نہیں کھاتی۔ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے خاندان میں، ہم سب کی اولاد میں حافظ قرآن پیدا فرمائے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بتا رہا تھا کہ قرآن کی نسبت جس کے ساتھ لگ گئی اس کا رتبہ بڑھ گیا۔ اگر نبی پر اترا تو نبی نبیوں کا سردار بن گیا، اگر فرشتہ لے کر آیا تو فرشتہ فرشتوں کا سردار بن گیا، اور اگر کوئی لڑکا، کوئی حافظ، کوئی طالب علم اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کر لیا، یاد کر لیا، تو وہ ہم سب کا امام بن گیا، تمام انسانوں کا امام بن گیا۔ اور وہ کاغذ جس کاغذ میں قرآن کے نقوش ہیں، قرآن کے حروف نقش ہیں، وہ کاغذ تمام کاغذوں کا سردار بن گیا، تمام اخباروں کا، تمام رسائل کا وہ سردار بن گیا۔ وہ کپڑا جس کپڑے میں وہ قرآن لپٹا ہوا ہے وہ تمام کپڑوں کا سردار بن گیا۔ تو میرے بھائی، بات یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کی خدمت اگر ہم کریں گے تو کیا ہم ان کے سرداری میں اور ان کی لسٹ میں ہمارا نام نہ ہوگا، جس کے بارے میں خود آقا نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو وہ موقع ملے گا کہ 10 ایسے آدمی کو وہ جہنم سے نکلوا لے گا، اور جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ جنت میں لے جائے گا۔ وہ کون ہوں گا؟ وہ حافظ قرآن ہوں گے کہ اپنے رشتہ داروں کو، قریبی اور قرب و جوار کے لوگ، احباب کو، محبت کرنے والوں کو، 10 ایسے آدمی کو جنت میں لے جائے گا جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ یہ قرآن کی نسبت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ اور اگر ہم قرآن والوں سے محبت نہ کریں گے تو بھلا وہ کیسا موقع آئے گا جو ہمیں ان کی معیت نصیب ہو، ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدرت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن جس مہینے میں آج نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہو گیا، اور موضوع یہی ہے، ہمیں بات اسی پہ کرنی تھی کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا، اور خود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔
زندگی کی تمام راتیں اندھیری ہو سفید ہو اجالی ہو راتیں، لیکن تمام راتوں میں سب سے بہتر رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا، وہ ہے شب قدر، لیلۃ المبارک۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بات آئی کہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں جو رمضان مبارک کے مہینے میں آتا ہے، جو شخص ایک رات میں عبادت کر لے، جو ایک رات میں اللہ کی تحلیل و تحمیل بیان کر لے، جو ایک رات میں اللہ کی تسبیح بیان کر لے، تو اسے وہ 1000 راتوں سے بہتر اجر ملتا ہے۔ وہ 1000 راتیں جب کاؤنٹ کیا تو نکلا 83 سال 4 مہینہ۔ اللہ اکبر، 83 سال 4 مہینہ، کسی کی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک رات کی عبادت کی یہ فضیلت ہے۔ وہ رات کب ہے؟ ماں عائشہ نے پوچھا سیدنا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ شب قدر کب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ رمضان مبارک کے آخر عشرے میں، یعنی آخر 10 دن، 10 10 10 3 10 10 ہے، 2 10 10 تو گزر جانے کے بعد تیسرا 10 دن جو آتا ہے اس کی جو راتیں ہیں اس رات میں ہیں۔ فرمایا کہ اس کی وہ راتیں جو بے جوڑ ہوں، بے جوڑ کا مطلب ہے 2 4 6 8 10 یہ جوڑ راتیں ہیں، بے جوڑ 21 23 25 27 اور 29 یہ بے جوڑ راتیں۔ اور ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں اور چاند کے حساب سے پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے، اور ہم جو جنوری فروری کا جو مہینہ کاؤنٹ کرتے ہیں گنتے ہیں تو وہ رات کے 12 بجے سے شروع ہوتی ہے رات، اور پھر دن بھر ہوتا ہے اور پھر رات کے 12 بجے تک لکھتے ہیں۔ بہرحال لیکن رات ہمارے یہاں شروع کب ہوتی ہے؟ مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت جب دن ختم ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوا اور رات شروع ہو گئی۔ اب اس وقت سے شروع ہو کر اور جب صبح صادق یعنی سحری کا وقت جب ہوتا ہے اس وقت اللہ پاک آسمانی دنیا پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ پاک یہ اعلان کرواتا ہے کہ لوگوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں گا، کوئی رزق مانگے حلال میں رزق حلال دوں گا، کوئی مانگے صحت میں صحت دوں گا، کوئی بیماری سے شفا مانگے میں شفا دوں گا، کوئی اولاد مانگے بے اولاد اگر کوئی ہے تو اولاد مانگے میں اولاد دوں گا۔ اور یہ اعلان صبح صادق تو ہوتا رہتا ہے، اور ہم سب غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں، یا ہمارے آج کے نوجوانوں میں تو ایک خاص بیماری چل گئی ہے، راتوں کو جاگنا وہ مقصد سمجھتے ہیں، اور راتوں کو جاگ کر وہ نعوذ باللہ وہ غلط کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ساتھیو، یہ وقت، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس مہینے میں اللہ پاک نے خود ایک نفل کو فرض کے برابر اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر جو اجر دیا ہے، اس میں گناہ بھی ایسے ہی، اگر اس میں کوئی غلطی کی تھوڑی سی، کوئی بات غلط بول دیا تو اس کا گناہ بھی ایسے ہی بڑھا ہوتا ہے۔ جیسے خود علماء فرماتے ہیں کہ مکہ میں اللہ پاک کا جلال ٹپکتا ہے، وہاں ایٹومیٹک لوگوں میں غصہ آ جاتا ہے، کیوں؟ اللہ جلالی ہے۔ اور مدینے میں اللہ کے نبی کا جمال ٹپکتا ہے، وہاں ایٹومیٹک محبتیں بڑھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو، ہمارے حق میں کوئی غلطی ہو تو ہم معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن خبردار اگر ہمارے حبیب کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو سرزد ہو گئی تو ہمیں معافی تو کیا، میں اس پر سزا سے سزا کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی پر یہ قرآن پاک نازل ہوئی، قرآن پاک نازل ہوا، آیتیں آئیں، اور اللہ کے نبی ہم تک یہ باتیں، یہ آیتیں، یہ صورتیں، یہ پوری کی پوری پورے سپارے ہم تک پہنچا گئے۔ اب اس کی گارنٹی تو خود اللہ نے لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کا ذریعہ خود اللہ نے حفاظ کرام کو تیار کیا۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے حفظ کی توفیق دیتا ہے۔ ہر کوئی چاہت ضرور ہونی چاہیے، لیکن اگر نہ ہو سکے جسے مقدر میں ہوگا وہی حافظ قرآن بنے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس پر نہیں جاتا، بس بات یہ ہے کہ اس اخیر عشرے میں ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کا، اپنی مغفرت کا، اپنے احباب کی مغفرت کا، اور شب قدر کی جو راتیں بچی ہوئی ہیں اور جو آنے والی ہیں، اللہ پاک اس میں ہم سب کو
قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر خوب رحمت اور مغفرت کا سایہ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔